بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ میرے ابا نے میری شادی ایک ایسے لڑکے سے کر دی تھی جو ہر روز 5 عورتوں کا علاج کرتا تھا۔ مجھے پہلی نظر میں اپنا شوہر بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس کا حلیہ عجیب تھا۔ یہ سب دیکھ کر شادی کی پہلی رات ہی میرا دل بجھ سا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی۔ یہ ایک فطری سی بات تھی، اور کچھ میرے شوہر کا مزاج بہت نرم اور محبت کرنے والا تھا۔ بہت جلدی میں اسے چاہنے لگی تھی۔ بس یہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایک پٹھان تھا، اور پٹھان کبھی بھی اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ پھر میرے شوہر نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میرے شوہر کا ذریعہ 5 عورتوں کا سام سے علاج کرنا ہی تھا۔ 5 عورتیں صبح ہی ہمارے گھر آنے لگتی تھیں۔ میرے شوہر نے علاج کے لیے خاص کمرہ مخصوص کر رکھا تھا، جہاں وہ رات بھر تالا لگائے رکھتا اور مجھے اندر جانے سے سختی سے منع کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ اندر بہت سارے زہریلے سانپ ہیں، اس لیے کبھی بھی میرے اس کمرے میں مت جانا۔ مجھے ویسے ہی سانپوں سے خوف آتا تھا، اس لیے میں خود بھی کبھی اس کمرے میں نہیں گئی تھی۔ ایک بار میں نے اپنی شوہر سے علاج کا طریقہ پوچھا تو کہنے لگا کہ میرے پاس بہت ہی خطرناک سانپ ہیں جن کا زہر انسان کو پل میں مار ڈالے، لیکن مجھے کسی بزرگ کی بخشش ہے کہ میں جب کسی سانپ سے کسی عورت کے بازو پر ڈسوں گا تو وہ ضرور حاملہ ہو جائے گی۔ ہمارے گھر پر روزانہ عورتوں کا رش لگا رہتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر ہر عورت کو کمرے میں اکیلے ہی بلاتا تھا، اور کبھی آدھا گھنٹہ تو کبھی 1 گھنٹہ وہ عورت اس کمرے میں میرے شوہر کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے ان باتوں پر کچھ خاص توجہ نہیں دی، لیکن وقت گزرتے ساتھ ساتھ مجھ پر ایسے انکشافات کھلنے لگے کہ میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ عورتیں بہت جلدی سے علاج سے حاملہ ہو جاتی تھیں، اور اپنی خوشی سے وہ لاکھوں روپے میرے شوہر کو دے جاتی تھیں۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، کیونکہ میرے شوہر کے پاس اس کمائی کے ذریعے بہت پیسہ آ چکا تھا۔ یوں وقت ہی گزرتا گیا تھا۔ میری شادی کو 5 سال بیت گئے تھے، لیکن مجھے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے شوہر سے کہا کہ میرا بھی علاج کر دے تاکہ ہمارے گھر بھی بچہ ہو جائے، تو مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ حالانکہ وہ ایسے مزاج کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ بہت نرم خو انسان تھا، مجھ سے ہمیشہ دھیمے لہجے میں ہی بات کرتا تھا، مجھ پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی تھی۔ جب میرا دل چاہتا مجھے میں جانے کی آزادی تھی، لیکن میری اس بات پر میرے شوہر کی سفید رنگت بھی سرخ پڑ جاتی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میں نے ایسا کچھ تو نہیں کہا تھا جس پر اسے غصہ آتا۔ کہنے لگا تم باز نہیں ہو، اس لیے تمہیں ایسے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی، ورنہ میرا دل تو بہت چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ پھر مجھے اب تک اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ میرا دل اپنے بچے کے لیے ترستا رہتا تھا، اور میرے ہی سامنے کئی عورتیں اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوئی تھیں، اس لیے مجھے شوہر کی بیجا ضد پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تو میری گود بھی بھر جاتی۔ ایک بار جب میری آنکھوں نے دیکھا، مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر کمرہ بند کر کے عورتوں کا علاج کرتا تھا۔ جس کمرے میں میرا شوہر علاج کرتا تھا، اس کا دروازہ صحن میں ہی کھلتا تھا، اور میرا کچن بھی صحن میں ہی بنا تھا، اس لیے علاج کے لیے آنے والی عورتیں صحن میں ہی بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتی تھیں۔ میں اس وقت کچن میں ہی کام میں مصروف ہوئی تھی جب میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک عورت پچھلے 3 ماہ سے مسلسل آ رہی تھی، اور آتی بھی جلدی تھی، لیکن میرے میاں کے پاس اپنی باری کے بجائے سب سے آخر میں جاتی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن ایسی بات مجھ جیسی بیوی کیسے زیادہ دنوں تک نظر انداز کر سکتی تھی جس کے پہلے سے کوئی اولاد نہ ہو۔ اولاد میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مضبوط کڑی کی طرح سے ثابت ہوتی ہے، ورنہ عورت کو ہر وقت اپنا گھر ٹوٹنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی تکلیف سے 2-4 تھی۔ وہ عورت خوبصورت بھی بہت تھی اور کم عمر بھی، جوان سی لڑکی تھی، اور جب وہ میرے شوہر کے کمرے میں جاتی تو 2 گھنٹے بعد واپس آتی اور مسکراتی ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت جلنے لگا۔ بھلا ایسا بھی اندر کیا ہوا تھا جو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی؟ وہاں آنے والی تمام عورتوں کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ سب سے پہلے باری ان کی آئے، تو پھر یہ عورت کیوں کہتی تھی کہ اسے سب سے آخر میں جانا ہے؟ اور 2 گھنٹے وہ میرے شوہر کے کمرے میں کرتی کیا تھی؟ کیونکہ اس کے ہاتھ پر ڈنگ کا کوئی نشان نہ تھا، وہ عورت بھی پٹھان تھی۔ میرے شوہر کے کمرے سے باہر نکل کر وہ چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ سجائے واپس چلی جاتی، اور جب میرا شوہر کمرے سے نکلتا تو وہ بھی مسکرا رہا ہوتا۔ میرے شوہر کی چمک دمک مجھے شک میں مبتلا کرنے لگتی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا کہ عورت تو کافی ماہ سے آپ کے پاس آ رہی ہے، تو کیا یہ اب تک حاملہ نہیں ہوئی؟ میری بات پر میرے شوہر نے کہا کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ جب وہ شادی شدہ ہی نہیں ہے تو یہاں کس علاج کے لیے آتی ہے؟ میں نے جب اپنے شوہر سے بات کی تو وہ مجھے گھورنے لگے، کہنے لگے مجھ سے بحث مت کیا کرو،
مجھے کھانا گرم کر کے دو، ایک تو کئی گھنٹے اس کام میں گزار دیتا ہوں، اس پر تم میرا دماغ چاٹنا شروع کر دیتی ہو۔ میں اپنے شوہر کو کھانا دینے لگی۔ مجھے اب اس عورت کو دیکھ کر چڑ سی ہونے لگی تھی۔ ایک ماہ تو میں صبر کرتی رہی، لیکن پھر وہ عورت مجھ سے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں آتی تھی وہ میرے شوہر کے پاس؟ ایک بار جو میں نے منظر دیکھا وہ میری روح کو لرزانے والا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت میرے شوہر کے کمرے میں گئی، میں فوراً سے کمرے کے پاس چلی آئی۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو وہ عورت زمین پر تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسا علاج ہو رہا تھا؟ میرا دل یوں تھا کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ میں بری طرح سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ جو کچھ اندر ہو رہا تھا مجھ میں مزید دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی جو مجھ سے اکثر کہتی تھی کہ عورت کو اگر اولاد نہ ہو تو مرد دوسری عورت کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا مجھے اپنا گھر ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اگر میرے شوہر نے اس عورت کے چکر میں پھنس کر مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ تو یہ غم کبھی بھی نہیں سہ پائیں گے۔ میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ سب عورتوں کا علاج کر رہا تھا تو مجھے علاج سے کیوں محروم کر رکھا تھا؟ میرا شوہر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کچھ متجسس ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اولاد چاہیے۔ آپ میرا علاج کیوں نہیں کرتے؟ 5 سال ہو گئے ہماری شادی کو۔ ان 5 سالوں میں آپ کتنی ہی عورتوں کو مراد پورا کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوئے، تو میری گود اب تک کیوں سونی ہے؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارا علاج نہیں کر سکتا۔ اور کیوں نہیں کر سکتا؟ اس سوال کا جواب بھی میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ میں نے کبھی تمہیں بے اولاد ہونے کا طعنہ نہیں دیا۔ پھر تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے 5 سالوں میں مجھے اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوئی؟ مجھے بھی بچوں کی بہت خواہش ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی، نہ ہی تم اس علاج کی حقدار ہو۔ جو میں کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ مجھے کھانے کا کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میرے رونے میں اور بھی تیزی آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ گیا تھا وہ کسی غیر عورت کو آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میرے شوہر کا دل اس لڑکی پر آ کیسے گیا؟ اس لیے وہ میرا علاج کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھ سے بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ کوئی بھی یہ بات نہیں سہ سکتی۔ مجھے اپنے شوہر پہلے بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن میرے شوہر کا دھیما مزاج اور محبت نے مجھے جلد ہی اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ پھر اگر میری کوئی اولاد ہوتی تو میرا دھیان بھی بڑھ جاتا، لیکن اب تو میری ساری توجہ کا مرکز صرف وہی تھا۔ لیکن اس لڑکی نے آ کر سب کچھ درہم برہم کر دیا تھا۔ وہ لڑکی بہت حسین تھی، ایسی کہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ جوان بھی تھی، پھر میرے شوہر کی ہمزنوا و ہمذات تھی۔ میں نہ تو پٹھان تھی، نہ ہی اس کی برادری سے تھی، اور اتنی حسین بھی نہ تھی۔ اگر میرے شوہر اپنا حلیہ درست کر لیتا تو اچھا خاصا وجیح شخص تھا، لیکن وہ جوگی بنا رہتا تھا۔ شادی کے شروع میں نے اسے بہت کہا وہ اپنا حلیہ بدل لے، لیکن وہ محبت سے ٹال جاتا تھا۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اب میرا شوہر مجھ سے کترانے لگا ہے۔ جب اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تو یہ کہہ دیتا کہ دن بھر جان توڑ محنت کرتا ہوں، اس لیے مجھے رات بھر ایک بھرپور نیند کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے تنگ مت کیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو جاتا۔ میرا دل جل کر خاک ہو جاتا۔ یہ کام تو بہت عرصے سے کر رہا تھا، لیکن مجھے بھی وقت لازمی دیتا تھا۔ میرے شوہر کا مجھ سے کترانا اس وقت سے شروع ہوا تھا جب وہ لڑکی آنے لگی تھی۔ وہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے میرا شوہر میری قربت کا مطلب نہیں تھا۔ بھلا کیوں ہو سکتا تھا؟ اپنی خواہش تو اس لڑکی سے پوری کرنے لگا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ میرا شوہر کبھی بھی میرا علاج نہیں کرے گا، کیونکہ اب اس کا دل اس خوبصورت حسینہ پر آ چکا تھا۔ اس لیے میں اپنے گھر کے قریب کی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے مجھے چند ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب اس کی رپورٹس آئیں تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میرا شوہر میرے بارے میں سچ ہی کہتا تھا، مجھ میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اپنی رپورٹس دیکھ کر میرا دل میرے سینے میں تھم سا گیا۔ مجھے اپنا گھر برباد ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں خود کو اس سانپ سے ڈسوا لوں جس سے میرا شوہر بانجھ اور عورت کا علاج کرتا ہے۔ لیکن مجھے سانپ کو دیکھ کر بہت خوف آتا تھا۔ مجھے سانپ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب میں گھر آئی تو میرے شوہر غصے سے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے سامنے آ کر بورا مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہاری والدہ سے بھی فون پر پوچھا تھا، لیکن تم وہاں بھی نہیں تھی۔
میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے رپورٹس اپنے شوہر کے ہاتھ میں رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر پھر میری رپورٹس دیکھنے لگا، پھر گہری سانس لے کر بولا کہ میری بات پر یقین نہیں تھا تمہیں؟ میں نے کہا آپ جان بوجھ کر میرا علاج نہیں کرنا چاہتے، آپ مجھ سے علاج چاہتے ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ کو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے جو 2 گھنٹے آپ کے ساتھ وقت گزارتی ہے، آپ کی خواہش پوری کرتی ہے۔ میری بات سن کر میرا شوہر غصے میں آ گیا، ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا، کہنے لگا آئندہ ایسی بکواس کی تو تمہاری جان لے لوں گا، خبردار اگر اس لڑکی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہا تو۔ مجھے اپنے شوہر سے ایسے سخت رویے کی کوئی امید نہ تھی، لڑکی کی اہمیت مجھ پر اچھی طرح سے واضح ہو چکی تھی، میرے پاس بس اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ میں وہ سانپ والا عمل کر گزروں۔ اسی لیے جب میرا میاں گہری نیند سو گیا تو میں اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہاں لگا تالا دیکھ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں نے چابی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے اس کمرے کی چابی نہیں ملی۔ اگلے روز جب وہ عورت صحن میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ وہ کمرے میں آ کر میری بات سن لے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرے پیچھے آنے لگی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اسے کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی میرے شوہر کے ساتھ اس قسم کے تعلقات قائم کرتے ہوئے، جس سے سوچ کر بھی مجھے شرم آتی ہے؟ میرے منہ سے سچ سنتے ہی وہ لڑکی بری طرح سے بدحواس ہوئی، روتے ہوئے میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ اچھا ہوا میری اس لڑکی سے جان چھوٹی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اس اقدام پر میرا شوہر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر گزرے گا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر بڑی آہستگی سے کمرے میں سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جسے اس نے کان پر لگا رکھا تھا، جیسے کسی سے بات کر رہا ہو۔ وہ سب عورتوں کو چھوڑ کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا دل انجان خدشات میں مبتلا ہوا، یقیناً اس لڑکی نے ہی روتے ہوئے میرے شوہر کو فون کیا ہے، وہ ضرور اس لڑکی کے پیچھے ہی یوں دیوانہ وار بھاگا ہے۔ میں جلے پاؤں کی بلی بنی صحن میں چکر کاٹ رہی تھی۔ سب عورتیں واپس جا چکی تھیں، 3 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن میرا شوہر لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ رات کو 10 بجے بڑے غصے میں گھر میں داخل ہوا۔ مجھے کہنے لگا تم نے شبنم سے کیا کہا تھا؟ تم کو ہوتی کون ہو اس قسم کی گفتگو کرنے والی؟ جس روز سے وہ دھاڑ رہا تھا میں گھبرا گئی۔ مجھے اس لڑکی پر افسوس ہونے لگا، کیسے آگ لگا رہی تھی وہ ہم میاں بیوی کے درمیان۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ اسپتال میں ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی تکلیف تھی نا تمہیں، لیکن میں تمہیں بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں شبنم کے پاس اسپتال جا رہا ہوں، جب میں صبح واپس آؤں تو تم مجھے اس گھر میں نظر نہ آؤ، تم اگر اپنے گھر واپس نہیں گئی تو میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس چلا گیا۔ میں حد درجہ پریشان ہو گئی تھی۔ اب تو یہ یقیناً بات تھی کہ شوہر مجھے چھوڑ دے گا اور اس لڑکی سے شادی کر لے گا، وہ ڈرامہ باز لڑکی جس کی کچھ نہ لگتے ہوئے بھی جیت چکی تھی، اور میں اس کی بیوی ہو کر بھی ہار گئی تھی۔ آج میرے شوہر کا وہ کمرہ کھلا ہوا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی کی خاطر بغیر تالا لگائے ہی باہر چلا گیا تھا، اور اب بھی واپس لوٹ کر آیا تو صرف مجھے نکل جانے کا حکم دینے کے لیے۔ عورتوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جب ماں باپ کا گھر ہوتا ہے تو وہ بھی سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو تمہارے ماں باپ کا گھر ہے، اصل تو تمہارے شوہر کا گھر ہے۔ لیکن جب شوہر کو غصہ آئے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں خود سے ہار چکی تھی۔ کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں سانپوں کا بسیرا تھا۔ پہلی بار مجھے ان سانپوں سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں مردہ مردہ قدم اٹھاتی اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ میرے پاس جینے کی کوئی امید بچی ہی نہ تھی، سوائے ایک چھوٹی سی آس کے کہ شاید یہ ایک آخری حربے میں میرا گھر بچا لے۔ میں اندر رکھی سانپوں کی پٹاری کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں 5 سالوں میں پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی کیونکہ مجھے سانپوں سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے شوہر سے کئی بار کہا تھا کہ میں سانپ سے ڈسنے کے لیے تیار ہوں، اولاد کی خاطر مجھے یہ بھی منظور ہے، لیکن وہ نہ مانا۔ مجھے نہیں پتا تھا کون سا سانپ مجھے ڈسے گا تو میری آس پوری ہو جائے گی۔ میں نے ساری پٹاری کھول دی، سارے سانپ پٹاری سے باہر نکلنے لگے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ ایک زوردار کرنٹ کا احساس ہوا میرے ہاتھ پر، پھر مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی میرے سامنے بدحواس سا کھڑا تھا۔ ایک ویسا ہی کرنٹ میرے پاؤں پر لگا جیسے سانپ میرے وجود پر کئی جگہ ڈس رہے تھے۔ میں نے آخری بار اپنے شوہر کو نظر بھر کر دیکھا اور میرے ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی۔ میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں، میرے وجود سے قطرہ قطرہ جان نکل رہی تھی۔ میرا سانس رکنے لگا تھا۔ میرے کانوں میں میرے شوہر کی آواز تھی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کیوں آئی تھی اس کمرے میں؟ پھر مجھے نہیں ہوش رہا۔ جب ہوش آیا تو اپنا وجود مجھے بالکل بے جان سا لگ رہا تھا۔
میں نے بمشکل آنکھیں کھولی تو میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑے رو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں پوچھنے لگا کہ اب میں کیسا محسوس کر رہی ہوں، کیا میں ٹھیک سے سانس لے پا رہی ہوں؟ مجھے بس یہ خوشی تھی کہ میرے شوہر میرے پاس ہیں، مجھے چھوڑ کر نہیں گیا، وہ میرے لیے رو رہا ہے۔ لیکن جب میں نے آنکھیں توڑی اور کھولیں تو شوہر کے پاس شبنم بھی کھڑی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنے بچ جانے پر افسوس ہوا، لیکن وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ کی بہن ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، پھر مجھ سے کہنے لگی ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے جو سانپ کے زہر سے دوا بناتے تھے اور اس سے بانجھ عورتوں کا علاج کرتے تھے۔ میرے بھائی نے انہی سے یہ عمل سیکھا تھا، لیکن میرے ابا نے بھائی کو ایسا علاج کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ جو شخص یہ علاج کرتا ہے اس کی بیوی کو کبھی اولاد نہیں ہوتی، اور ابا ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن بھائی نہ مانے تو ابا نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ مجھے بھائی سے بہت محبت تھی، میں اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ جب شہر آئی تو اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہمیں نہیں ملے۔ پھر ایک دن میری دوسری بھابھی کی بہن نے بتایا کہ ان کے محلے میں ایک شخص سانپ سے بانجھ عورتوں کا علاج کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں یہاں آ گئی۔ جب میں نے 6 سال بعد بھائی کو دیکھا تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں روز ان سے ملنے آنے لگی۔ میرے باقی بھائی بھی اس بھائی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے میں بہانے سے بھائی سے ملنے آتی تھی۔ سب عورتوں سے آخر میں ملتی تھی کہ میں ان سے جی بھر کر باتیں کر سکوں، لیکن میری کمر پر ایک بہت بڑی گلٹی بن گئی تھی جو میں نے بھائی کو دکھائی تھی۔ شاید اسی وقت آپ نے ہمیں چھپ کر دیکھ لیا اور آپ کو غلط فہمی ہو گئی، لیکن جب آپ نے مجھے اس قسم کی باتیں سنائی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں روتے ہوئے تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہی تھی کہ گاڑی سے ٹکرائی اور مجھے زخمی دیکھ کر بھائی بے قابو ہو گئے۔ مجھ سے وجہ پوچھنے لگے، مجھے نہیں معلوم تھا میرا سچ آپ کو مشکل میں ڈال دے گا، ورنہ میں بھائی سے سچ چھپا لیتی۔ بھائی غصے میں آپ کے پاس آئے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کر چلے گئے، لیکن جب میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ سچ نہیں جانتی اس لیے ایسا سوچ رہی ہیں، تو بھائی آپ کو سچ ہی بتانے آئے تھے۔ اس وقت آپ کے پاس بھائی کسی عورت کو سانپ سے نہیں ڈسواتے تھے، بلکہ وہ سانپ کے زہر سے دوا بنا کر انہیں پلاتے تھے۔ بڑی مشکل سے آپ کی جان بچی ہے، بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بھابھی 3 دن سے آپ بے ہوش ہیں اور 3 دن سے میرے بھائی آپ کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا، لیکن میرے شوہر کو بھی مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ سچ جان کر وہ سب نہ ہوتا جو ہوا تھا۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر جلد از جلد پورے ہو جائیں۔